کہ ان جو مشکلات انہیں درپیش ہیں یا جس طریقے سے یہ اس مشکلات پہ قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہمیں بتائیں. ہماری موٹیویٹرز یہاں بیٹھی ہیں, ہماری سپروائزر یہاں بیٹھی ہیں, وہ آپ کے ایکسپیرینس سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فائدہ اٹھائیں گے. اب میں درخواست کروں گی بیگم کرمانی سے جو ہماری ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں افوا کی, کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بیگم کرمانی. السلام علیکم سب کے لیے, اور خاص طور سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنے آج کل کے حالات اتنے خراب ہوتے ہوئے, اتنے بزی ہوتے ہوئے آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, ہمارے ساتھ واک ہو گئے. شہریار صاحب تو ہمارے اپنے ہیں, کیونکہ ہی او موسٹ آف دس پروجیکٹ ٹو دیئر ایفرٹس. اس کی وجہ سے ہمارا یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. اور یہ پروجیکٹ ہے جیسے ابھی فرزانہ نے بتایا آپ کو کہ یہ ہے اینٹی ٹوبیکو کے لیے اس کے جو مضر اثرات ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. ہم 1 سال کے ہی پروجیکٹ ہے. ہم نے کام شروع کیا یوں تو فیبرری میں کیا, تو جگہیں سلیکٹ کیا کہاں کریں گے, کس طرح سے کریں گے, اور اس کے بعد سے ہم نے مارچ سے اپنا فل ٹائم دینا شروع کر دیا اس پروجیکٹ کے لیے. اس میں کیا کیا کریں ہم نے اس میں موسوڑے نوازمہ باغ میں اور جیل میں اور سپروائزر. یہ لوگ گھر گھر جا رہی ہیں. ہم نے ایک فارم بنایا, جب جا کے انہوں نے یہ دریافت کرنے کے لیے پہلے شروع میں ہو گئی سروے کرنے کے لیے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ گھر میں کتنے لوگ ہیں, ان میں سے کون پان, بیڑی, گٹکا, حقہ, کیونکہ یہ سب چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہیں, جو کہ کہتے ہیں کہ اس سے ہر طرح کی بیماری, تھروٹ کی بیماری, انفرٹیلٹی, بہت سی بیماریاں ہیں. لیکن آپ کوئی بھی دیکھ لیں تو سیریس بیماریاں سب سے بڑھ کے جو کینسر ہے وہ اس کیا کہتے ہیں کہ بیماریاں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب ہم نے جو کام شروع کیا ہم کو بہت سا بیکنگ ملی. آپ کو حیرت ہوگی, ہم پہلے گھبراتے تھے کیونکہ ہم نے ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے فیملی ٹریننگ کے لیے. ہم پہلے جایا کرتے تھے گھروں میں تو ہمارے دروازے بند کر دیے جاتے تھے, ہم کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا. ہم کو ہمارے ورکرز کو دھکے بھی دیے گئے کہ آپ لوگ یہ کام نہیں کریں گے. لیکن اب ہم نے بہت ڈفرینس دیکھا. جب ہم گئے ہیں گھروں میں ہمیں کسی نے نہیں کہا, بس ہاں ذرا یہ گھبراتی ہیں کیونکہ آج کل کے جیسے حالات ہیں, سچویشن ایسا ہے کہ گھر میں ہر ایک کو داخل نہیں ہونے دیتے. لیکن ہماری لڑکیاں اپنا ٹیگ لگا کے جاتی ہیں, 2 ساتھ جاتی ہیں, جا کے پھر ان سے بات کرتی ہیں. تو ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ہے. جو لے رہی تھی اور کئی سال سے لے رہی تھی, اب دیکھیں اب پتہ نہیں کہاں تک یہ ہوگا. انہوں نے 3-4 عورتوں نے بالکل فائدہ کیا ہے, ہم چھوڑ. اب ہم کو مانیٹر کریں کہ ہاں کہ یہ سچ میں اب بالکل نہیں لے رہی ہیں یا کبھی کبھی لینے لگی ہیں. اور سب سے زیادہ ہمیں جو زیادہ اچھا رسپانس ملا وہ ویمنس ڈے. ہم جب وہاں, کیونکہ ہم جب ہمارے ایک ورکر ہے جو ابھی آپ سے بھی شاید آ کے بات کریں گی, میں چاہتی ہوں ویسے وہ وہاں پہ افوا کی طرف سے چاہتی تھی سلائی وغیرہ سکھانے کے لیے. انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ آپ یہاں پہ شروع کریں. میں آپ سے بتاتی ہوں یہاں کی عورتیں جو ہیں ڈپریشن میں جاتی ہیں, ان کو اور کچھ کرنے کا نہیں ہے, پریشان رہتی ہیں, رونا دھونا ہوتا ہے. ان کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے کہ بس وہ پان چباتی رہیں یا گٹکا کھاتی رہیں, اس طرح کا ٹائم وہ گزارتی ہیں. تو آپ یہاں آ کے ذرا ان کے ساتھ پروگرام کریں گے. اور ہم نے ایک بہت اچھا پروگرام کیا. ہم نے وہاں پہ بھیجنا شروع کیا
हमारे वर्कर्स को, और फिर हमने जेल में ये प्रोग्राम किया और हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वहाँ की जो सुपरिटेंडेंट थी उन्होंने कहा मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ये दे दूँगी, क्योंकि यूँ तो मना है आना वहाँ पे, ये चीज़ें वहाँ पे मना है बिल्कुल, लेकिन ये लोग छुपा छुपा के किसी तरह से इनको मिल जाता है। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब से ये नहीं होगा और हम इसके पर बड़ा प्यार करेंगे। तो इसी तरह हम काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है, हमारा 1 साल का प्रोजेक्ट है और ये सिर्फ कराची में ही, हमारे पूरे प्रोविंसेस में भी है। हमने ये किया कि वहाँ से तो सबको हम जाके नहीं ट्रेन कर सकते थे, तो हमने वहाँ से एक सुपरवाइज़र को बुलाया, उसको यहाँ जहाँ हमारे और औरतों की ट्रेनिंग दी गई थी उसमें उनको इंक्लूड किया और वो वापस जाके वो वहाँ पे यही सिखा रहे हैं जो यहाँ हम सिखा रहे हैं। अब देखिए 1 साल का प्रोजेक्ट है, इसमें हम इतना कामयाब हो सकते हैं और खुदा करे हम कामयाब ऐसे हों कि फाइजर वाले हमको और प्रोजेक्ट देंगे और एरिया और बढ़ाएं और दूसरे भी हम उनके साथ काम करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और ये बंद हो जाए। बहुत शुक्रिया नसीम। हमने तो कोशिश की अपनी, आज आपने देखा जो वॉक हम सबने मिलके की, मुझे यकीन है मीडिया के जरिए वो पैगाम बहुत दूर तक हम अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएंगे। अब मैं दावत देती हूँ वहाब सुमरो साहब को, जो कि एडिशनल कमिश्नर हैं कराची के, आएँ और उन्होंने जितने काम इस सिलसिले में किए हैं हमें बताएं और ये हमारे साथ ताउन भी करें। हम जिस एरियाज में काम कर रहे हैं हम वहाँ किस तरह मिलजुल के काम कर सकते हैं। वहाब सुमरो साहब। और सारी बातें और 1-2 हज़रात। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मुझे बेइंतहा खुशी हुई कि वो मर्ज़ जो ज़्यादातर मर्दों में है उसके लिए ख़वातीन ने आवाज़ उठाई है और उसके लिए ख़वातीन ने वॉक किया है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमारी मौजूदा और मुस्तक़बिल की माएँ अपनी ज़िम्मेदारियों को समझती हैं और जानती हैं कि किन किन बुरी आदत से हमारे मर्दों या बच्चों को दूर रहना चाहिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अफवाह की एफ़र्ट्स को कि हमारे माशरे में ये जो 2-3 लानतें मैं कहूँगा हैं, जिसमें स्मोकिंग है, शीशा है, गुटखा है, मेनपुरी है और माइल्ड फॉर्म में जो पान पराग और छालिया और इस तरह की जो चीज़ें हैं, हम सबको हम सब की ये ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये ना सिर्फ इंसान के लिए बज़ात खुद जो है हैज़र्डस हैं, बल्कि ये हमारे माहौल को भी गंदा करती हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन चीज़ों को मुआशरे से ख़त्म कराने के लिए हर मुमकिन सतह पे कोशिश करें। इस सिलसिले में जहाँ तक NGOs लाइक अफवा और दूसरी NGOs हैं, उनका किरदार है वो भी काबिल कदर है, काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है। इस सिलसिले में कल मैंने एक JPMC में भी सेमिनार अटेंड किया था और वहाँ पे इत्तेफाक से जो 2 प्रेजेंटेशंस की गई थी, काश कि वो मेरे पास इमेजेस आज होते और मैं आपको भी दिखाता। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद वो इमेजेस ना देखे हों। इस तरह की चीज़ों को एडवर्टाइज़ करने में इमेजेस बड़ा रोल प्ले करते हैं कि आप लोगों को अगर ज़बान से कहें कि ये सेहत के लिए बुरा है, ये अच्छा नहीं है, तो उसका शायद कोई इम्पैक्ट ना हो, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद जिस तरह की लोगों की शक्लें हो जाती हैं या जिस तरह के उनको जो इलाज करवाना पड़ता है, वो अगर आप दिखाएं तो शायद वो कुछ इम्प्रेशन होगा, वो कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। किस तरह से ऐसे इमेजेस को पब्लिश करना चाहिए, पब्लिक कराना चाहिए, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में बहुत सोचा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बहुत बड़े स्टोर्स हैं, वहाँ पे आजकल थैलियों के बजाय लिफाफों में सौदा मिलता है। तो किसी ज़माने में हम ग्रीन के हवाले से बहुत सारे मैसेजेस देते थे उस पर, या कोई और
کرتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے لفافوں پہ ہمیں ایسے امیجز یوز کرنے چاہیے تاکہ ہر بندہ جو پیتا ہے یا جو نہیں پیتا اس کو بھی خوف آنے لگے یہ چیزیں دیکھ کے وہ بھی نہ سوچے. حیرت کی بات ہے، میں 2004 سے 2006 تک آسٹریلیا میں تھا، کینیڈا بھی میرا جانا ہوا ہے. دو ایسی چیزیں جو ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں سمجھی جاتی تھی، بارز، پبز اور سموکنگ. وہاں پہ انہوں نے بارز اور پبز میں سموکنگ بین کر دی ہے. یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ پب اور بار کا مطلب ہی سموکنگ کے بغیر ایک طرح سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے انشور کرایا ہے. کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے ملکوں میں، حالانکہ وہاں پہ جہاں شخصی آزادی اتنی زیادہ ہے وہاں پہ بھی یہ چیزیں امپلیمنٹ کرائی گئی ہیں کہ بارز میں بھی لوگ سموکنگ الاؤڈ نہیں ہے. شیشہ جس کو ہمارے ہاں لائٹلی لیا جاتا ہے، جس کا جو ہے مائلڈ فارم ہماری دادیاں، ہماری نانیاں حکے کے طور پہ گاؤں میں پیا کرتی تھی، گڑ گڑ کے نام سے جو مشہور ہوتا تھا. تو اس زہر کو آج کل بڑی خوبصورت اس سے سجا کے جو مڈل ایسٹرن ٹچ ہے پائپ کا اور حکے کا، اس میں سجا کر، اور یہ افسوس ہوتا ہے کہ زیادہ تر ینگسٹرز کو ٹارگیٹ کیا گیا، ٹین ایج بچے، وداؤٹ ایون نوئنگ کہ جو مجھے اسٹیٹسٹکس تو یاد نہیں ہے لیکن کوئی حکے کا ایک پف جو ہے میرا خیال ہے وہ آلموسٹ 100 ٹائمز زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے سگریٹ کے ایک پف سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سارا فلیورڈ ٹوبیکو ہوتا ہے اور ٹوبیکو کے ساتھ بہت سارا فلیور ملایا جاتا ہے اور اس میں کاربن مونو آکسائڈ کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جو کہ ہمارے زیادہ تر بچوں کو، ینگسٹرز کو پتہ نہیں ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ساری غلط چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک اسٹیٹ کا کردار ہے اس میں یہ کہوں گا کہ نیچرلی آج وہ زمانہ نہیں ہے جہاں ہر چیز اسٹیٹ سے ایکسپیکٹ کی جائے. اسٹیٹ میں لمیٹڈ ہیومن ریسورسز ہے، لمیٹڈ فائنینشیل ریسورسز ہے، مین پاور کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ کوشش اپنی طرف سے ضرور کر رہے ہیں. سیکشن 144 لگایا گیا ہے گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے، پریونشن آف میرا خیال ہے نان اسموکرز ہیلتھ کے نام سے آرڈیننس بھی ہے 2002 کا، جس میں اسموکنگ ان اینی فارم ہر پبلک جگہ پہ، جس میں ریسٹوران، آفیسز، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں بین کیا گیا ہے. سو مچ سو دیٹ کہ اگر آپ کے آفس میں کوئی پیتا ہے بیٹھ کے، اگر آپ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے آپ اس کو جو ہے نا وہاں آفس سے نکلنے کا بھی آرڈر کر سکتے ہیں. تو لاز ہمارے یہاں موجود ہیں، اچھے لاز موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہمیشہ مسئلہ اس کی امپلیمنٹیشن کا رہا ہے. بہت خوبصورت لاز موجود ہیں لیکن امپلیمنٹیشن میں سول سوسائٹی کو بھی اپنا رول پلے کرے گا کہ جہاں گورنمنٹ تھوڑی سی سلیکٹنیس کا مظاہرہ کرتی ہے یا تھوڑی سی لچھاڑی دکھاتی ہے تو وہاں سول سوسائٹی اس کو پریشرائز کرے گی کہ آپ اس پہ عمل کریں. بہرحال ہزاروں کلو گرام گٹکا مین پوری کراچی میں ہمارے ڈپٹی کمشنرز نے، ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز نے پکڑی ہے، ان کو مدت بعد جلایا گیا ہے. ابھی بھی بہت سارے موجود ہیں، میں یہ نہیں کہہ کہ بالکل مٹ گئے ہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. گٹکا، مین پوری، شیشے پہ تو میرا خیال ہے کافی عمل بھی ہو چکا ہے. سو مچ سو دیٹ کہ بہت سارے جو آپ سب کو معلوم ہے کلفٹن میں ڈماسکس جیسی جو جگہ مشہور ہے اس کے بھی ہم لوگوں نے کے جو ہے نا شیشے سارے ضبط کیے تھے اور وہاں پہ بھی بین کیا ہوا ہے. تو ہم پبلک کو بھی انکریج کرتے ہیں کہ اگر کراچی کے کسی کارنر میں کہیں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو کمشنر آفس، ڈپٹی کمشنر آفس یا ریسپیکٹو اسسٹنٹ کمشنر کے آفس پہ اطلاع دیں، ہم وہاں پہ بھی چھاپہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. افواہ کا جہاں تک تعلق ہے، میں ان کے رول کو بھی سراہتا ہوں. فائزر نے جو کولیبریشن ان کے ساتھ کیا ہے میں ان کو بھی سراہتا ہوں، اور ہماری طرف سے آپ کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. جس قسم کا آپ کو تعاون چاہیے، ریڈی میں آپریشن کرنا ہے تو وہاں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. کسی اور علاقے میں ریاڑی میں آپریشن کرنا ہے، اس حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے تو ہم وہاں تعاون کریں گے. دیکھیں ہیومن سائیکل